کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں جناب اسپیکر ہمارے ایجنڈے کا جو آج سنگل آئٹم جو ہے وہ This House expresses its deep gratitude to President of Pakistan for his address to both houses assembled together on 13 September 2021. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو چیپٹر کو کلوجر دے دینا چاہیے. گریٹیچیوڈ والی کوئی بات نہیں ہے. 3.5-4 سال جو تباہی ہوئی ہے اس ملک کی اور ابھی بھی تباہی کے رستے کے اوپر جو ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے ہمارے وطن کو, ہماری قوم کو, ہماری سوسائٹی کو, اور تشدد کی جو دعوت دی جا رہی ہے, تشدد پہ جو اکسایا جا رہا ہے, یہ ایک سول وار کی طرف جو ہے ملک کو لے جایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس موشن کو جو ہے آج وائنڈ اپ کر دیں اور لیٹس اسٹارٹ اے نیو چیپٹر ان دس پارلیمنٹ, the current parliament اور current نیشنل اسمبلی. آپ دیکھیں یہ کہ اگر اقتدار نہیں رہا تو ملک جائے بہاڑ میں, تباہ ہو جائے ملک, سوسائٹی تباہ ہو جائے, نظم و نسق تباہ ہو جائے, سارے قاعدے قانون جو ہے ان کی دھجیاں بکھیر دی جائیں, اور کیونکہ عمران خان کے پاس اقتدار نہیں رہا. جھوٹ کے اوپر جو ہے شاہ صاحب تھوڑی سی آواز ذرا تھوڑی سی پلیز. جھوٹ کے اوپر جو ہے سارے کا سارا دار و مدار جو ہے 4 سال کی جو ہے وہ حکمرانی کا عمران خان کی رکھا. اور الٹیمیٹلی دیکھیں کہ پیٹی کروکری کے جو تحفے تحائف ملتے رہے ان کو بازاروں میں بیچتے رہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو ایمان دے, ہمیں سب کو ایمان دے. اور وہ شخص جو ہے صادق اور امین ہونے کا اور پاک و پوتر ہونے کا جو ہے کلیم کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کل اس نے اپنی تقریر میں پرسوں فارن فنڈنگ کا ذکر کیا ہے, جہاں پہ اس نے اپنے نوکروں کے جو ہے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں جو ہے پیسے باہر سے منگوائے. اس میں اسرائیل سے پیسے اب ہمیں امپورٹڈ حکومت اور ہمیں غداری کا طعنہ دیتا ہے اسرائیل سے آئے. اس کے بعد جو ہے پیسے جو ہے وہ انڈیا سے آئے, انڈین کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپس کرتے رہے. شوکت خانم کی انڈومنٹ فنڈ سے پیسے جو ہے انڈینز کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہوتی رہی. ان کمپنیوں کے نام بھی میں لے سکتا ہوں. تو یہ سارے کی ساری یہ چور مچائے شور جو ہے یہ سلسلہ جو چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں دس از ویری انفارچونیٹ, اور یہ سلسلہ فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو اس وقت ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو کسی وقت سوچنا چاہیے کہ ہم نئی مینڈیٹ لیں, اور نئی مینڈیٹ لے کے جو ہے اس کو اس سلسلے کو تاکہ عوام کے ہاتھوں میں دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کس طرح ریٹ کرتے ہیں یا کس طرح ایویلیویٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, جس کے لیے یہ پریزیڈنشل ایڈریس جو ہے ہوا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور جو ریسنٹ واقعہ جو ہوا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, حامد میر صاحب پاکستان میں صحافتی دنیا میں ایک بڑی مستند آواز ہے, ایک بڑی معتبر آواز ہے. پاکستان کا سب سے پاپولر جو ٹاک شو ہے کیپٹل ٹاک جو ہے اس کے وہ اینکر پرسن ہے. ان کے گھر پہ باقاعدہ للکار کے عمران خان نے بندے بجوائے ہیں, اور یہ وقت دور نہیں کہ وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے گھروں میں بھی بجوائیں, اپنے مخالفوں پر گھر بنا, اور الٹیمیٹلی ایک سول وار جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. حامد میر صاحب کا آج سے چند سال قبل جو ہے ان پہ حملہ بھی ہوا, ان کو گولیاں لگیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی. پھر ان کے اوپر قدغن لگائی گئی, جیو کے اوپر جو ہے ان کا پروگرام بند کر دیا گیا. کئی مہینے تقریباً 1 سال کے قریب جو ہے وہ آف ایئر بھی رہے. اگر یہاں پہ سچ بولنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی
یا کسی صحافی کو یا سیاستدان کو یا کسی اور طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے کی آواز پہ پابندی لگا دی گئی، اور جب آوازیں جو ہیں سلب کر لی جاتی ہیں، آوازیں خاموش کر دی جاتی ہیں، تو پھر آتش فشاں پھٹتا ہے، پھر ملک میں کچھ بھی نہیں رہتا، پھر سارا نظم و نسق جو ہے، سارا جو ہے سلسلہ جو ہے ملک کا جو ہے وہ تہہ و بالا ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک سول وار کی یا ایک انریسٹ کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کپتان جو ہے وہ تو پچ پہ لیٹ گیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ ملک نہیں چلنے دوں گا کیونکہ مجھے جو ہے رات کو عدالت لگا کے نکالا گیا۔ پہلی تقریر میں جو ہے وہ مختلف اداروں کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیے، جس میں عدلیہ بھی شامل تھی۔ کل کی تقریر میں تھوڑا سا انہوں نے کنسیلیٹری آوازیں جو ہے ان کی آواز میں جو ہے ایک کنسیلیشن تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آوازیں جو ہے نا وہ اس ملک میں کمپلیٹ انریسٹ کی۔ انہوں نے ایک اور سلسلہ بھی شروع کرنے کا، جلسوں کا جو ہے اس کا عندیہ دیا ہے، بالکل ان کا حق ہے، ہونا بھی چاہیے، اور عوام کو اپروچ کرنے کی تمام تر جو ہے۔ مہربانی فرما کے آرڈر ان دا ہاؤس، اور انعماق کے ساتھ جو ہے آنریبل ممبر جب فلور لیتے ہیں تو ان کی تقریر سننی، یہ بھی اس ایوان کی جو ہے وہ ایک عزت اور ڈیکورم ہے۔ شکریہ۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ تباہی اور بربادی کا ہے۔ اس ملک کو 3 سال میں مہنگائی کی جو ہے آگ میں جو ہے چھوڑ کے یہ گئے ہیں۔ ایک جائگینٹک ٹاسک ہے جو نئی حکومت کو، اس کولیشن گورنمنٹ کو ملا ہے۔ اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے، اس کے لیے امن و امان بھی چاہیے، اس کے لیے بہت سی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو فیصلہ جو ہے وہ جو کولیشن گورنمنٹ نے کرنا ہے، کولیشن کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے مل کے کرنا ہے، جو ان کے عمائدین ہیں، ان کے قائدین جو ہے انہوں نے مل کے کرنا ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے، میں ذاتی خیال کا جو ہے اظہار کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نئی مینڈیٹ لینی چاہیے، تاکہ یہ جو سول وار کا خطرہ یا بدامنی کا جو خطرہ ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، یہ جراثیم جو ہے یا انفیکشن جو ہے، یہ وائرس جو ہے پاکستانیوں میں اوورسیز میں بھی پھیلا دیا گیا ہے، وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ رجحانات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، یہ رجحانات جو ہیں ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ملک اس وقت جو ہے، ٹھیک کہہ رہی تھیں میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ کہ ہم اس وقت دیوالیہ ہونے کی بالکل آخری حدوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ آلریڈی یہ ملک دیوالیہ کر چکا ہے۔ عمران خان جو ہے اپنی ذات کا، اپنے حواریوں کا، اپنے کرونیز کا، انہوں نے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے بنا لیے ہیں، بس اس ملک کو جو ہے محتاج کر دیا، روٹی کے لیے محتاج کر دیا گیا۔ اس ملک کی آبادی جو ہے ایک بہت بڑی آبادی، میجورٹی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہو گئی ہے، دوائیوں کے لیے محتاج ہو گئی ہے، کپڑوں کے لیے محتاج ہو گئی ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے محتاج ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے ایک خط لہرا کے اس طرح جو ہے ایک جعلی خط لہرا کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ ہم لوگوں کی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اب عمران خان دے گا، یا ایسے لوگ دیں گے جن کے آباء و اجداد نے جو ہے پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان کے بعد جو سب سے بڑی تباہی آئی اس کے وہ آرکیٹیکٹ تھے۔ تو ان حالات میں جناب والا میں یہ ایک تو آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پریزیڈینشیل ایڈریس جو ہے اس کو جو ہے اب دفن کریں، اس کو وائنڈ اپ کریں، جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو حکومت گئی ہے، جو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے جس کا بسترا جو بوریا جو ہے باندھا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ پریزیڈینشیل ایڈریس بھی جو ہے وائنڈ اپ کرتا تاکہ ہاؤس جو ہے وہ ایک نارمل بزنس جو ہے اپنا ٹیک اپ کر سکے۔ تیسری بات جو ہے جناب اسپیکر، میں ابھی ہمارے BNP کے جو دوست جو اٹھ کے گئے ہیں، جو واک آؤٹ کیا ہے،
یہ پرابلمز جو ہیں ہمارے ملک کے بہت سے حصوں میں موجود ہیں. یہ پرابلمز جو ہیں یہ آج کی پرابلمز نہیں ہیں, یہ دہائیوں کا شاخسانہ ہے. اگر پرابلمز ہیں ہمارے افغانستان کے بارڈر ایریاز میں یا بلوچستان میں ہیں یا مذہبی دہشت گردی ہے یا اور پرابلم ہے, یہ تقریباً پچھلے 40-45 سال سے ہمارا ملک جو ہے ان کا مقابلہ کر رہا ہے. بلوچستان کے عوام کے ساتھ 60 کی دہائی سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مختلف حکومتوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, وہ معاہدے جو ہیں وہ بڑی ٹریجڈیز میں جو ہے اینڈ اپ ہوئے. 60 کی دہائی میں ایک ٹریجڈی ہوئی ہے, لوگوں کو بلایا گیا, معاہدہ کیا گیا, پھر ان کو پھانسی دے دی گئی. ان کے گریونسز کو میرا خیال ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کو پرائورٹی بیسس پہ اولین فرض سمجھ کے بلوچستان کا ہمارا صوبہ جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے. اس کے لیے کسی ایک ادارے کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. جناب اسپیکر, وہ ادارہ بھی ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سیاستدانوں کا, سیاسی حکومت کا, وہاں پہ بلوچستان میں اسمبلی موجود ہے, اللہ کے فضل سے ان کے آنریبل ممبرز یہاں بلوچستان کے یہاں پہ موجود ہیں اس اسمبلی کے اندر بھی. ہمارا فرض بنتا ہے, یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو جو ہے حل کریں. وہاں پہ جو تحاریک چل رہی ہیں علیحدگی کی, ان کا جو کور پرابلمز ہیں وہ جا کے ریڈریس کریں, اس کا علاج ڈھونڈیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے کیوں پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں یا بارڈر کراس کر کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ آج کی پرابلم نہیں ہے. اس پرابلم کے دوران جو ہے اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا, جو ایک بڑی معتبر آواز تھے بلوچستان کی, پاکستان سے محبت کرنے والے شخص تھے. اس بات کو بھی کم از کم 15-16 سال ہو گئے ہوئے. اس کے بعد بہت سی حکومتیں آئیں. ہماری حکومت کے وقت جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی وہاں پہ حکومت آئی, جو ایک غلطی تھی کہ ہم نے ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت جو ہے اس کے بعد جو ہے زہری صاحب کو حکومت دے دی. وہ اگر وہ حکومت کنٹینیو رہتی تو ہو سکتا ہے کوئی مداوع ہو سکتا بلوچستان کے عوام کی جو ہے تکالیف کا یا ان کی محرومیوں کا. یہ ایک رشتہ ہوا ناسور ہے, ہمیں اس کا علاج ڈھونڈنا پڑے گا. میں اپنے BNP کے بھائیوں کو کہوں گا, ان سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پرابلم جو ہیں اس ہاؤس نے جو ہے وہ جو ہے ان کو حل کرنا ہے. ان کے اوپر مرہم جو رکھنا ہے اس ہاؤس نے رکھنا ہے. یہ ہمارے اوپر قرض ہے بلوچستان کے عوام کا. یہ بلوچستان عوام کو وی او اٹ ٹو دیم کہ ہم سلوشن ڈھونڈیں. عوامی نمائندے جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے, ان لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے. وہاں پہ جمہوری پروسیس جو ہے جاری ہونا چاہیے. بلوچستان کی اسمبلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہوں گا, بلوچستان کی اسمبلی جو ہے اپنا رول جو ہے کئی سالوں سے ادا نہیں کر رہی. وہ لوگ جو ہے ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے بلوچستان کے عوام کی. وہاں پہ جس طرح چیف منسٹر بدلے جاتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام کی توہین ہے. وہ غیرت مند لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے, ان کو دور نہیں کرنا چاہیے. تو میری درخواست ہے BNP کے بھائیوں کی کہ اس فورم کو استعمال کریں. یہ آخری فورم ہے اس ملک کا اور سب سے بڑا فورم ہے جہاں سے آواز اٹھے گی, سنی جائے گی. اور یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے کاگنیزنٹ ہے ان تمام پرابلمز کی, ہمیں اس کا احساس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو ہے عوام کی جو ہے تکالیف دور ہوں, ان کی محرومیاں دور ہوں, ان کا جو کئی 40, 50, 60 سال سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ ہو. لیکن یہ ازالہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. وہ واپس آئیں اس ہاؤس میں, اس ہاؤس کی کارروائی میں حصہ لیں, اور جو ہے اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس زیادتی کا ازالہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے.
اس کو ابینڈن نہ کریں، اس ہاؤس کو، اس فلور کو، اس پلیٹ فارم کو ابینڈن نہ کریں، اس کو استعمال کریں بلوچستان کے عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے، ان کی محرومیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ان کی گریونسز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں ہمارے پچھلے دور حکومت میں وہاں پہ سڑکیں بنی، گوادر پورٹ ڈیولپ ہوئی، اس سے پہلے بھی حکومتیں جو ہے بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ کرتی رہیں، لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہ ہوا، عام آدمی تک جو ہے وہ خوشحالی کی یا جو ایک ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے ایک اچھے دور کی، وہ نہیں پہنچ سکی وہاں پہ۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وفاق بھی اس کا قصوروار ہے، وفاق کے اوپر بھی جو ہے اس کا الزام اگر وہ لگاتے ہیں درست لگاتے ہیں، اگر دوسرے صوبوں پہ بھی وہ سیکنڈری بات ہو جاتی ہے، دوسرے صوبوں کو بھی جو ہے، لیکن اس کا مداوع جو ہے یہ فلور ہے، اس فلور کو استعمال کریں۔ یہ اسمبلی کا جو فلور ہے یا پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز جو ہیں، ایک فیڈریشن کا وہ ہاؤس ہے، اس کو استعمال کریں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے شوڈ بی پٹ ٹو ریسٹ۔ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جو ہے ان کو سینے سے لگانا چاہیے۔ جو لوگ باہر ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ واپس آئیں، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا صوبہ ہے۔ ہمارا آئین جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے، ہمیں اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ جو ہے وہ پسماندگی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہے وہاں پہ سپینڈ کرنے چاہیے تاکہ ان کی پسماندگی دور ہو اور وہ مین سٹریم کے اندر جو قومی دھارا جو ہے اس کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو لیکن جو اس وقت موجودہ حالات جو ملک میں کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں۔ ان حالات کو ہم نے مل کے، اس ہاؤس نے، ایک ریپرزینٹیٹیو ہاؤس ہے، اگر اپوزیشن نہیں ہے، یا اپوزیشن میں نہیں کہوں گا، اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، میں سب جہاں بیٹھے ہوتے، وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، نور عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں اپوزیشن ہوں۔ تو یہ ہمیں اس سارے پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے، یہ پروسیس ڈسٹربٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا، عوامی نمائندگی کا نقصان ہوگا۔ یہ اس طرح معاملات نہیں حل ہوں گے۔ اس مقدس ایوان کا جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ فیل ہونا چاہیے پاکستانی عوام کو کہ یہاں پہ ہمارے نمائندے بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی جو ہے مفادات کی حفاظت نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے مسائل ہیں جو پہلے سابقہ فاٹک کا علاقہ تھا اس میں مسائل ہیں۔ دہشت گردی کے جراثیم آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، آج بھی وہاں پہ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں کو، آفیسرز کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جگر گوشہ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، بلکہ اس ملک کی دفاع کا ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے، مقدس ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے۔ ہم نے تمام اداروں نے مل کے جو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں یا صوبوں کے ساتھ یا بعض علاقوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ کولیشن جس کو آپ متحدہ اپوزیشن کل تک کہتے تھے، آج اس کو کولیشن گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حامد میر صاحب والا واقعہ یہ ایک نشانی ہے، یہ صرف ایک انڈیکیشن ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا پلان کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے، اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے، ان کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے کیا پلان کر رہی ہے۔ اگر اس ماحول میں جو ہونے چاہیے الیکشن بالکل ہونے چاہیے، ہر ماحول میں ہونے چاہیے۔ ایران میں ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے، انہوں نے جنگ کے دوران جو ہے عراق جنگ کے دوران 2 الیکشن کروائے تھے، ہونے چاہیے۔ الیکشن جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے مینڈیٹ جو ہے عوام کی جو ہے وہ اس کا علاج ہے۔ اس کے اوپر یہ میں جو اکیلا تو اس پہ کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتا، لیکن ایک مناسب وقت کے اوپر جو ہے اس کی نئی مینڈیٹ جو ہے وہ لینی چاہیے، اور تمام ادارے جو ہیں
اس ملک کے جس میں پارلیمنٹ جو ہے سب سے مقتدر ادارہ ہے، ہماری عدلیہ ہے، قابل احترام عدلیہ ہے، ہماری افواج ہیں جن کے کندھوں پہ ملک کی حفاظت کا مقدس فریضہ ہے، وہ ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہماری بیوروکریسی ہے جو ایگزیکٹو ہے ہماری جو ہے، اس سب کو مل کے وہ دور چلا گیا جس میں جو ہے وہ تمام ادارے جو تھے وہ مل کے نہیں کام کر رہے تھے، وہ اپنی اپنی سمت، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سمت جو ہے اس کا تعین کیا ہوا تھا۔ ہم سب کو مل کے ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر فار دا سیک آف دس نیشن، فار دا سیک آف 22 کروڑ پیپل ہمیں یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو ملک جو ہے اس وقت معاشی طور پہ اور جو انٹرنل ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ پچھلے 70 سال میں یا 75 سال میں اس ملک کی، اس ریاست کے جسم پہ جتنے بھی زخم لگے وہ سب زخم ہم نے خود لگائے، وہ کسی دشمن نے نہیں لگائے، ہم نے خود لگائے، اس لیے ان زخموں پہ مرہم بھی ہم نے خود رکھنی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ ان زخموں کے اوپر، ان زخموں کا مداوع کرے گی، ان کے اوپر مرہم لگائے گی۔ اٹس ٹائم ٹو ہیل دیز وونڈس which have been inflicted on the body of this country or state over last 7.5 decades۔ جناب والا نہیں تو دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، irreversible ہو جائیں گے حالات۔ جب آوازیں بند کی جائیں، جب مخالف جو ہے صحافیوں ان کے گھر کے سامنے جا کے مظاہرے کیے جائیں، ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، جب قانونی اور آئینی طریقے سے آپ کو برطرف کیا جائے، آپ کو نکالا جائے حکومت سے، تو آپ کہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں؟ یہاں آدھی رات کو لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے آج سے 3-4 سال پہلے جو ہے عدالتیں کھلتی رہیں، وہ بھی یہاں ہی ہوا۔ یہاں پہ ایک پرائم منسٹر کو جو ہے سزا دینے کے لیے 10,000 درہم کی تنخواہ نہ لینے کے لیے اس کو قید کیا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ آج بھی جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم شکر ادا کریں، یہ اس کا کرم ہے کہ آج اسی وزیر اعظم کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، تمام کولیشن پارٹیز کی بدولت، ان کی سپورٹ کی بدولت، اور اسی کولیشن جو ہے اتحاد جو ہے پارٹیز کا، اس کی بدولت اس کا بیٹا جو ہے اسی پرائم منسٹر کا بھتیجا جو ہے چیف منسٹر پنجاب ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کل تک میں، حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف، ہم تینوں کٹھے قید تھے کوٹ لکھپت جیل میں۔ اس دن انوگریشن جس دن حلف برداری کی تقریب تھی شہباز شریف صاحب کی، پورا عملہ آیا ہوا تھا کوٹ لکھپت جیل کا، وہ بھی وہاں پہ مہمان تھے، وہ بھی وٹنس کر رہے تھے کہ جو کل تک ان کے قیدی تھے وہ آج جو ہے وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور پاکستان کے عوام کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد ان کی قدر کریں، ان روایات کی قدر کریں، اپنے آئین اور قانون کی قدر کریں، تاکہ پنپ سکے کچھ نہ کچھ اس ملک میں، کو اچھی چیز پنپ سکے۔ ایسے بیج نہ بوئیں جس کی کل بٹر ہارویسٹ جو ہے ہمیں کاٹنی پڑے۔ یہ بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ جلسوں میں جو آوازیں دی جا رہی ہیں، ایک شخص جو ہے جو بالکل 100% فراڈی ہے، اس کو اقتدار میں لایا گیا 2018 میں، اور اس کو اقتدار میں لایا گیا، اس کو 3.5 پونے 4 سال اس اقتدار میں رکھا گیا۔ وہ 6 مہینے کے بعد بھی پیک اپ ہو سکتا تھا، قانونی اور آئینی طور پہ پیک اپ ہو سکتا تھا، لیکن اس کو ڈرپیں لگا کے، اس کو وینٹیلیٹر لگا کے زندہ رکھا گیا، اور 3.5-4 سال جو ہے وہ اس ملک کی تباہی کر گیا۔ کوئی اس سے پوچھے آج کہ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہی کرسیوں پہ بیٹھتے تھے نا، وہ اس کرسی پہ وہ بیٹھتا تھا،
اس نے ایوان میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. پاکستان کے 342 اراکین جو ہے ریپرزینٹیٹو جو ہے 22 کروڑ عوام کے, ان کو فیس کرنا مناسب نہیں سمجھا. ہمیں جمہوری اقتدار کے ساتھ جمہوری انداز میں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہم تشدد کی ترغیب نہیں دیں گے, ہم تشدد کا جواب بھی تشدد سے نہیں دیں گے. ہم قانون کا نفاذ چاہیں گے کہ یہاں پہ اس ملک میں قانون کا نفاذ ہو, قانون کا احترام ہو, یہاں پہ آئین جو ہے پامال نہ ہو. جناب پرویز الہی صاحب, میں گیا تھا ان کے گھر, میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دعا کرائی تھی, دعائے خیر کرائی تھی, ہم نے ان کو وزارت اعلیٰ آفر کی تھی. آپ کی پارٹی نے بھی جناب اسپیکر اس میں رول ادا کیا تھا. راتوں رات کیا ہوا, اور اب رل رہے ہیں, کھجل ہو رہے ہیں. وہ بازو پہ پائیوڈین لگائی ہوئی ہے, منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے آکسیجن کا, پتہ نہیں آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے. مذاق بنا دیا ہے انہوں نے ان ایوانوں کا, جو اس ایوان میں ہوا, جو یہاں پہ سابق ڈپٹی اسپیکر نے جو کچھ کیا. جناب والا آپ وہ کاروائی نکالیں. وہ جس دن کیا تھا, سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیں, میرا خیال ہے کوئی 150 کے 250 کے قریب جو ہے وہ ایجنڈا آئٹمز ڈسپوز آف ہوئے تھے, اور کتنی سپیڈ سے پوچھا جاتا تھا, جواب بھی نہیں آتا تھا, اور نیکسٹ آئٹم جو ہے وہ آ جاتا تھا. آپ بھی موجود تھے اس ہال میں. ہمارے یہ قابل احترام جو ہے ہمارے آفیشلز جو ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہی ان کے سامنے سارا کچھ ہوا, اور اس کی ویڈیو موجود ہوگی اس ہال کے اندر. کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا گیا. ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں انیشیٹ کرنا چاہتے, ہم کوئی جو ہے جو مقدر نہیں کرنا چاہتے ماحول کو, ویشیٹ نہیں کرنا چاہتے ہم جو ہے ایٹماسفیئر کو. اگر قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لیتا ہے تو بالکل لینا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر جو ہے, یہ نیا پرائم منسٹر, یہ کسی کو فون کر کے نہیں کہے گا کہ فلانے کے خلاف نیب میں کیس بنا دو, فلانے کے خلاف FIA کے میں کیس بنا دو, فلانے کی مجھے شکل پسند نہیں ہے, فلانے نے مجھے یہ کہا تھا, فلانے نے مجھے یہ کہا تھا. ایک مینٹلی سک آدمی جو ہے ہمارا 4.25 سال پرائم منسٹر رہا ہے, ذہنی طور پہ جو ہے بیمار آدمی. اب تو اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہوتی, وہ امر بالمعروف بھول گیا ہے, ریاست مدینہ بھی بھول گیا ہے, ان نواں چورن ویچن ڈیا ہے. تو جناب والا, یہ میں 2-3 پوائنٹس جو ہیں ان کو پھر سٹریس کروں گا کہ ایک تو ہمارے بلوچستان کے بھائی آئیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, ہم سب مل کے ذمہ داری پوری کریں گے. ہمارے اوپر بلوچی بھائیوں کا قرض ہے, ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے 60-70 سال. ایک پوری نسل نے جو ہے زیادتیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ادا کی ہے. میں ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کرے کوئی انٹرفیرنس نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ انٹرفیرنس نہیں ہوگی. وہ اپنے نمائندے ایسے چنیں جو ان کے حقوق کی حفاظت کریں, جو ان کے حقوق کی ترجمانی کریں. یہاں بھی ترجمانی کریں, بلوچستان کی اسمبلی میں بھی ترجمانی کریں. بلوچستان میں جو اس وقت حکومت ہے اس کے متعلق آپ جو سٹوری سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ جانتے ہیں میرے بلوچی بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. I don't want to use the word, but it's a shame to have such a government in a province in Pakistan. اور جس طرح ان حکومتوں کو جو ہے جوڑ کے بنایا جاتا رہا, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا استحصال ہے. اگر ہم اگر چاہتے ہیں
جناب اسپیکر آخری بات کروں گا میں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی جو ادارے جو ہیں، ہماری افواج جو ہیں، ایف سی جو ہے، وہ واپس اپنے ملک کے دفاع کے لیے واپس اپنی بیرکس میں جائیں، اپنے جو ان کے ڈیفائنڈ ایریاز ہیں ان میں واپس جائیں، تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنا رول جو ہے ایبڈیکیٹ کر دیتے ہیں، جب ہم اپنا رول جو ہے وہ نہیں ادا کرتے، جب ہم اپنی وفاداریاں اور اپنی کمٹمنٹ کا سودا کرتے ہیں اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے، اپنی عوام کی جو تمنائیں ہیں، ان کے جو خواہشات ہیں، جو ان کے ارمان جو ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں، تو پھر اگر دفاعی ادارے وہاں پہ جاتے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جہاں بھی ہو، تو پھر ان کا قصور نہیں ہوتا، جو ہم ویکیوم کریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آئیں مل کے یہ عہد کریں گے یہاں پہ کوئی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوگی۔ سیاستدان جو ہے اپنی سپیس، جو قانونی اور آئینی سپیس جو ہے وہ خالی نہیں کریں گے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اگر کل کوئی اس سپیس میں موو کر جاتا ہے یا اس سپیس کے اوپر انکروچ کر جاتا ہے تو پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے سیاستدانوں کو، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں۔ جناب والا، ہم ایک بڑے کرٹیکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ حالات بگڑ نہ جائیں۔ سری لنکا کا میری بہن نفیسہ شاہ نے صحیح اگزامپل دیا، ان کو $1 بلین انڈیا نے دیا ہے، وہ اپنا آئل بل جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے، 7.5 گھنٹے کی روزانہ جو ہے سارے سری لنکا میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ وہاں پہ امتحان پوسٹ پون ہو گئے ہیں، کاغذ امپورٹ نہیں کر سکے، کاغذ امپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے پیسے نہیں تھے۔ وی آر ناٹ ویری فار فرام دیٹ، اللہ تعالیٰ مجھے غلط ثابت کرے، بٹ وی آر ناٹ ویری فار فار دیٹ۔ یہ عمران خان اس ملک کو دیوالیہ کر گیا، اپنی جیبیں گرم کر گیا جو خالی تھیں، جن میں ساری عمر جو ہے لوگوں کا مال ہی رہا ہے، اور ساتھ جو ہے اپنے پتہ نہیں کون کون سے رشتہ داروں کو بھی جو ہے، ڈائریکٹ رشتہ داروں کو یا انڈائریکٹ رشتہ داروں کو جو ہے ان کو بھی جو ہے ارب پتی بنا گئے، بال واسطہ اور بلا واسطہ جس کا بھی تعلق رہا ان کے ساتھ پچھلے 4 سال میں، وہ ارب پتی، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی اور کھرب پتی ہوئے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر، وما علینا الا البلاغ۔